اس وقت دنیا بھر میں اسلام کو پڑھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور بدنام کرنے کی بھی کوشش جاری ہے۔ دونوں کام ہو رہا ہے۔ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد جو انقلاب برپا کیا اور بگڑی ہوئی سوسائٹی، بگڑے ہوئے سماج اور بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا جو عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اسی کا بھی اس گزرے گئے ماحول میں انسانیت باقی ہے۔ اسلام سے پہلا جو دور تھا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے آنے سے قبل جو زمانہ ہے اسے قرن اسود کہا جاتا ہے، دور سیاہ کہا جاتا ہے، خراب دور کہا جاتا ہے، لیکن خاص کر دو لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، دور جاہلیت اور قرن اسود۔ سیاہ زمانہ اور جاہلیت کا زمانہ۔ اسلام سے پہلے جو دور تھا اس کا تعارف یوں کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی شعراء کو بھی تقسیم کیا گیا تو نمبر 1 پر شعرائے جاہلی رکھے گئے۔ ان کو شاعر بھی کہا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جاہلی بھی کہا جا رہا ہے، شعرائے جاہلی۔ تو کیا اس زمانے میں دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ کیا اس دور میں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے؟ آخر اس زمانے کو زمانے جاہلیت کیوں کہا گیا؟ اس زمانے کو قرن اسود اور دور سیاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھنے پڑھانے والے بہت سارے گھن گرج خطبہ اور مقررین اس دور میں موجود تھے۔ ان کی شاعری کا حال یہ تھا، ان کے ذوق اور دلچسپی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سال بھر تک پریکٹس کرتے اپنی شاعری کی نمائش کے لیے، اور پھر ایک میلہ لگتا سال میں۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطبہ جمع ہوتے اور شاعر اپنے اشعار پیش کر کے لوگوں سے داد و تحسین وصول کرتے۔ سارے شعراء جب اپنے اشعار سنا لیتے تو پھر جو فیصل بورڈ ہوتا وہ فیصلہ کرتا کہ اس سال کے شاعروں میں کس کا شعر اے کلاس کا ہے۔ پھر اس شعر کو کسی چیز پر لکھا جاتا اور لکھ کر اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا۔
سال بھر تک وہ شیر خانہ کعبہ کی گیٹ پر لٹکا رہتا، اور جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آتے شاعر کا شعر بھی پڑھتے، اس کو داد دیتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دور میں بولنے والے بھی تھے، شعر کہنے والے بھی تھے، اور شعر لکھنے والے بھی تھے۔ تو پڑھنے کا بھی وجود ہو گیا اور لکھنے کا بھی وجود ہو گیا۔ گویا پڑھے لکھے تھے مگر پھر بھی دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ انجینئرنگ کا حال یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں اور پھر اس زمانے کے بادشاہوں کے گھروں میں جو نقش و نگار تیار کیا جاتا، مکانات کے جو نقشے بنتے، وہ اتنے اعلیٰ اور عمدہ ہوتے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کچھ ٹکڑے بڑے بڑے میوزیم میں آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں انجینئر بھی تھے۔ اگر انجینئر نہیں تھے تو عربی میں ان کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ آیا کہاں سے؟ انجینئر کو عربی میں مہندس کہتے ہیں۔ اگر تھے نہیں تو یہ لفظ یوز کہاں ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر بھی موجود تھے۔ طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم موجود تھے، ایسے ایسے حکیم کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے دور ہی سے بتا دیتے کہ کس مرض میں یہ مبتلا ہے۔ ٹیم تھی ان کی پوری دنیا میں، اور اپنی طبابت کا وہ شہرہ پوری دنیا میں پھیلائے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر بھی موجود، انجینئر بھی موجود، شاعر بھی موجود، لکھنے والے بھی موجود، پڑھنے والے بھی موجود۔ اس کے باوجود زمانے جاہلیت، دور جاہلیت، کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا تاریخ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ انجینئرنگ اور چیز ہے، ڈاکٹری اور چیز ہے، خطابت اور چیز ہے، شاعری اور چیز ہے، لکھنا پڑھنا اور چیز ہے، مگر انسانیت اور چیز ہے۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ سب جاہل تھے، پڑھے لکھے تھے، شاعر تھے، خطیب تھے، بلکہ فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب تھے۔ تبھی تو وہ دنیا کے لوگوں کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے، دنیا والوں کو وہ عجمی کہتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے۔ ان کی زبان اتنی شاندار تھی کہ وہ اپنی زبان کے آگے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے۔ امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے فصیح اور بلیغ لوگوں کے بارے ہی میں فرمایا کہ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود تھے، مگر اس کے باوجود تاریخ اس دور کو دور سیاہ کہتی ہے، اسے دور جاہلیت سے تعبیر کرتی ہے۔ آخر کیوں اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا گیا؟ اس زمانے میں کیا علم کی روشنی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس زمانے کے لوگوں کو جاہلیون سے تعبیر کیا گیا اور اس دور کو زمانے جاہلیت کا نام دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو علم اپنے خالق اور مالک کی پہچان نہ کرائے،
جو علم اپنے آقا کا وفادار نہ بنائے، جو علم انسان کو انسانیت کے زیور سے آراستہ نہ کرے، جو علم انسان کے اندر حلم اور بردباری اور مروت نہ پیدا کرے، وہ علم نہیں ہے، وہ حقیقت میں جہل ہے۔ وہ انجینئر تو تھے، وہ ڈاکٹر اور طبیب تو تھے، وہ شاعر تھے، وہ خطیب تھے، وہ سب تھے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ برائیوں کا پلندہ تھے، وہ خدا کی معرفت سے خالی تھے، شراب نوشی کے عادی تھے، زناکاری ان کے ہاں فیشن تھا، ظلم و ستم کرنا ان کے لیے سرمایہ افتخار سمجھا جاتا تھا۔ یہ ساری برائیاں اس دور کے انسانوں میں تھیں، تو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، انجینئر اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود، ان کے دور کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے کے دور کو برائیوں کی بنیاد پر، تو آج مجھے آپ بتائیے کیا وہ برائیاں پھر دوبارہ معاشرے میں جنم نہیں لے چکی ہیں؟ اگر اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مکے کی سرزمین پر آپ جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے سوکھی کھیتی کو ہری کرنے کے لیے اپنے کرم بر کر کے جو برسنا شروع کیا، اور بگڑے ہوئے انسانوں کو بنانے کے لیے جو تحریک چلائی، اور لوگوں کو اصلاح کے دامن سے وابستہ کر کے ان کے دل و دماغ کو پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے جو جد و جہد کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، شراب نوشی کی بنیاد پر، کفر و شرک کے مستحکم ہونے کی بنیاد پر، برائیوں کے معاشرے میں پھیلنے کی بنیاد پر۔ تو جو برائیاں اس زمانے میں تھیں، آج بھی وہ برائیاں پورے طور سے معاشرے کو بدبودار کیے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اگر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو کیا اس زمانے میں یہ کام نہیں کیا جاتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں بچی ماں کے پیٹ سے زندہ باہر آتی تھی، کچھ دن پرورش بھی پا جاتی تھی، تب اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ اور آج جب دنیا نے ترقی کی، تو ماں کے پیٹ ہی میں اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اگر اس زمانے میں جہالت کا یہ کام تھا، تو آج بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اگر لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ مکالمہ کر لیتے تھے، تو آج بھی برائیاں اتنی تیزی سے معاشرے کو اپنے چنگل میں لے چکی ہیں کہ آج بھی یہ حرکتیں ذلیل قسم کے انسان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ مت کہیے کہ یہ غیر مسلموں میں معاشرے میں، ان کے معاشرے میں یہ تباہیاں ہیں، یہ برائیاں خود ہمارے معاشرے میں ہیں۔ میں نے کلکتے کا ایک بار سفر کیا، ہاوڑا کی طرف جا رہا تھا، ایک عالم صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھ سے فرمایا، مولانا نے مجھ سے کہا، حضرت یہ جو گھر ہے، اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ ہے، اس میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کے رکھے ہوئے ہے، اور اس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں۔ فتاوی فقیہ ملت اٹھا کر کے دیکھیے، گونڈا ضلع کا اس میں ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بیوی بنا کے رکھا ہے، سماج اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ جو برائیاں اسلام سے پہلے دنیا میں تھی، آج وہ ساری برائیاں معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمانے جہالت ختم ہو، قرن اسود ختم ہو، سیاہ دور ختم ہو، تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ رسول پاک نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر اگر چلیں گے تو وہ زمانے جہالت پھر آپ یاد نہیں کریں گے اور اسے آپ بھولیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ ماحول پیدا کیا اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے
اپنی گفتار کے ذریعہ، اپنی پیاری اداؤں کے ذریعہ جو غیروں کو اپنایا اور ان کے دل میں گھر کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر دربار سے کسی کو دور کرنے کی بات کی جاتی کہ جاؤ تم اپنے گھر جاؤ، تو اپنی زبان حال سے کہتا کیوں میں جاؤں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ ان صحابہ کی اور اہل ایمان کی حالت ہو گئی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی رسول ہیں، ابھی بڑی پاکیزہ سیرت بیان کی حضرت مفتی احمد رضا صاحب نے، میں دل کی بات کر رہا ہوں، تملق و چاپلوسی میں نہیں، وہ واقعات جو بیان کر رہے تھے شہادت کے، دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیان کرتے رہیں اور ہم سن کر کے اسے نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو سن کر کے اس پر عمل کیا، ان کے کردار کی پاکیزگی اور پاکیزگی کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر لیا، تو لاکھ دشمن آپ کو چاہیں کہ تباہ و برباد ہو جائیں، خدا کی قسم آپ زندہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کا بچپنا تھا، وہ مکے سے دور کسی آبادی کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں ظلم و ستم، چوری اور ڈکیتی کا عالم یہ تھا کہ اگر ڈاکو کسی کے گھر پر ڈاکہ زنی کرتے تو دولت تو لوٹ کر کے لے ہی جاتے، اس گھر کے آدمیوں کو بھی پکڑ لے جاتے، لے جا کر کے کہیں بازار میں بیچ دیتے، پھر وہی غلام ہو جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ اہل ایمان کو بہت ساری نصیحت دیتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کا بچپنا تھا، ڈاکوؤں نے ان کے گھر پہ ڈکیتی ڈالی اور پھر ساز و سامان کے ساتھ حضرت زید کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر مکے کے بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا۔ خریداروں میں کون؟ حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس غلام کو خرید لیا۔ مکے کے بازار میں زید بن حارثہ بکے، حضرت خدیجہ کے گھر آئے۔ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اسلام کی آواز کو نہیں پہنچایا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت زید حضرت خدیجہ کے گھر آ گئے، ان کے ہاں رہنے لگے، غلام کی حیثیت سے وہاں پرورش پانے لگے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو حضرت خدیجہ نے محبت نبی میں حضرت زید بن حارثہ کو بطور تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا اب یہ غلام آپ کا ہے۔ حضرت زید رسول پاک کی خدمت میں رہنے لگے، آپ کی خدمت کرتے، حکم بجا لاتے، آپ کی صحبت نصیب ہو گئی۔ رسول پاک کے غلام کی حیثیت سے حضرت زید بن حارثہ زندگی گزار رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری وفادار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے تحفے میں پیش کیا، مگر گھر میں آنا جانا تھا۔ جب ایک وقت آیا، زید بن حارثہ کے گاؤں اور ان کے گھر کے لوگ مکے آئے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے۔ اس زمانے میں بھی زیارت کی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، اس زمانے کے لوگ بھی صفا اور مروہ کی سیر کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ آئے، کسی کی نظر پڑ گئی حضرت زید بن حارثہ پر۔ جب نظر پڑی تو اس آدمی نے پہچان لیا، بلایا، پوچھا کہاں رہتے ہو، کس کے پاس ہو، سارا پتہ لے لیا، کچھ کہا نہیں۔ لیکن جب اپنے گاؤں واپس گئے تو زید بن حارثہ کے گھر وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس بچے کے فراق اور جدائی میں تم لوگ اب تک روتے رہے، امید کی کرن جگمگا اٹھی ہے۔ اس کے گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے تمہارے بچے کو مکے میں دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا میرا ہی بچہ تھا؟ کہا ہاں،